اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مومنین سلام علیکم. میں ہوں سید شاہد حسین میثم ننیروی اور پروگرام ہے کام کی بات. آج ہم جس دعا کو صحیفہ سجادیہ کی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ دعا نمبر 20 ہے، یعنی دعا نمبر 20، اور اسے دعائے مکارم الاخلاق بھی کہا جاتا ہے. بہت ہی مشہور دعا ہے. آپ لوگ نارملی اسے شب قدر میں سے تیسری شب یعنی 23ویں ماہ رمضان کی کو جو ہوتی ہے شب 23، اس میں اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اس کی بڑی تاکید بھی ہے. مکارم الاخلاق، سب سے پہلے میں اسی پر بات کرنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد دعا کو ڈسکس کریں گے. یہ بھی بتا دیں آپ کو یہ دعا کافی لمبی ہے، میں اس پوری دعا کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر پاؤں گا ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. بس اس کی کچھ چنی جگہوں کے اوپر روشنی ڈالوں گا اور اس کے جو سینٹنسز ہیں خاص ان پر ہی روشنی ڈال پاؤں گا. پہلے مکارم الاخلاق کے بارے میں بات کرتے ہیں. دیکھیے، جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، کالج یونیورسٹی میں، تو اس وقت ایک پرابلم یہ تھی کہ بہت ساری اسلامک ٹرمز، ایسے ورڈ تھے کہ جو ممبر سے، محراب سے مولانا لوگ بولتے تھے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں مجھ جیسے سبھی نہیں سمجھتے تھے. اور میں نے جیسے ٹھانا ہوا تھا کہ کبھی جب میں اس فیلڈ میں جاؤں گا اور پڑھوں گا علم دین تو ان الفاظ کو آسان کروں گا. ان میں سے مثلا مثال دے رہا ہوں، بہت کامن لفظ ہے تقوی. بولا بہت جاتا ہے ممبروں سے اور محراب سے، مگر کوئی بھی اس کو ایکسپلین نہیں کرتا، عام مجمع کے لیے یا نوجوانوں کے لیے اس کا مطلب بیان نہیں کرتا. دوسرا اسی طرح کا ایک لفظ ہے یہ اخلاق. عام طور سے اردو والے جو ہے اخلاق لفظ کو سمجھتے ہیں. اخلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیہیویئر، یعنی کون کس طرح سے پیش آتا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا. اخلاق اس معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور پھر جب مولانا لوگ فرماتے تھے یا کہتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے پیغمبر بنا ہوں. اب یہ بھی میں آسان کرنا ہوں، ورنہ وہ لوگ کہتے تھے میں تو اس لیے مبعوث ہوا ہوں، میں تو اس لیے پیغمبر بن کے آیا ہوں، میں تو یہ میسج لایا ہوں یا اس لیے آیا ہوں کہ مکارم اخلاق کو ہائیسٹ پوزیشن پر پہنچا دوں. اب یہ ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے اس کو، 10 بار بھی اگر مجلس میں بولا جائے تو نہیں سمجھ میں آتا تھا. آج میں سمجھا رہا ہوں. پیغمبر یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے آیا ہوں پیغمبر بن کے. اب دیکھیے، سارا کام پیغمبر نے کیا، قرآن سنایا، تلاوت قرآن سب کچھ ہوا، علم قرآن سب کچھ، حکمت کی تعلیم، لیکن اصل مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا سب چیز کا کہ وہ اچھی جو کوالٹیز ہوتی ہیں ایک انسان میں، جو اچھی کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کو اپنی بلندی پر یعنی اپنی معراج پر پہنچا دیں. ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں لوگ جو ہے مثلا کہہ رہا ہوں رحم دل نہیں تھے، سخی نہیں تھے، ایسا بھی نہیں ہے. بہت سے سخی بھی تھے، بہادر بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن ان تمام گڈ کوالٹیز کو پیغمبر آئے تھے اپنی معراج پر، اپنے پیک پر پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ تھی بات. مکارم اخلاق کا مطلب کیا؟ یعنی گڈ کوالٹیز آف اے مین. اس میں گڈ کنڈکٹ بھی آ گیا، گڈ کیریکٹر بھی آ گیا، اور جو کچھ اور اس کے علاوہ بچا ابھی آپ کو سمجھ میں آ بھی جائے گا. گڈ کوالٹیز آف اے مین، یا جیسے چٹک نے ترجمے میں لکھا نوبل مورل ٹریٹس، جو بھی نوبل کوالٹیز ہیں انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ. ٹھیک ہے، تو میں اب دعا شروع کرتا ہوں مکارم اخلاق کو سمجھانے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ، اے میرے مالک محمد وآل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما. وبلغ ایمانی اکمل الایمان، اور میرے اس ایمان کو، اب دیکھیے یہ ایک گڈ کوالٹی ہے، یہ بیہیویئر نہیں ہے. میرا جو ایمان فی الحال ہے، اس ایمان کو اپنی بلندی تک پہنچا کر کے کامل کر دے، بالکل کمپلیٹ کر دے. وَجْعَلْ یقینی افضل الیقین، اور جو میرا تیرے بارے میں یقین ہے، یا قیامت کے بارے میں یقین ہے، یا پیغمبر کی مثلا رسالت کے بارے میں جو یقین ہے، یہ جو یقین ہے اس یقین کو بھی پکا، سب سے پکا یقین بنا دے. افضل الیقین، سب سے بہتر یقین اسی کو بنا دے. وَانْتَهِ بِنِيَّتِي إِلَىٰ أَحْسَنِ النِّيَّاتِ، جتنے بھی کاموں میں میں نیت کرتا ہوں نا، مگر سب کچھ کوشش کرتا ہوں یہ نیت خالص ہو، صرف تیرے لیے کام کروں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کھوٹ رہ جاتی ہے.
تو اے میرے مالک میری نیت کو سب سے بہترین نیت بنا دے، یعنی ایسی نیت بنا دے جس میں ذرا بھی کوئی کھوٹ نہ ہو، صرف تیرے لیے کام کروں، صرف تیرے لیے عمل کروں۔ اور پھر چوتھی چیز اس پہلے جملے میں مانگی مولا نے، وَبِعَمَلِي إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، اور اب جو فی الحال میرا عمل ہے یہ ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہوں تو بے دلی سے سستی کی حالت میں جمہائی آ رہی ہے، توجہ ہے نہیں، رکعت یاد نہیں رہتی، تو یہ جو عمل ہے نا، یہ تو ایک نماز کی مثال دے رہا ہوں، ہزار عمل کرتا آدمی جو دنیا میں باہر نکل کے فقیر کو پیسہ دیتے وقت بھی ہماری آنکھیں کیسی ہوتی، نگاہیں کیسی ہوتی ہیں، یا دل میں کیا ہوتا ہے، وہ سب امام فرما رہے ہیں اس کو بہترین عمل بنا دے۔ اللہم وفر بلطفک نیتی وصح بما عندک یقینی، اس جملے کو چھوڑ رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ دعا لمبی ہے۔ واستصلح بقدرتک ما فسد منی، اے میرے مالک اب تک جو میں نے خراب کام کیے، جو میرا پاسٹ تھا وہ بہت گڑبڑ تھا، خراب تھا، ریکارڈ میرا اچھا نہیں، اس کو ٹھیک کر دے، پیچھے چلا جا۔ جیسے بہت ساری دنیا میں امتحان ہوتے ہیں، اس میں آپ لکھا ہوتا ہے اگر آپ پچھلے پیج پہ جانا چاہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ یو کی ناٹ گو بیک، لیکن اے میرے مالک تیرا یہ جو تو مجھ سے امتحان لے رہا ہے، یہ جو میں اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، اس میں تو پیچھے جا سکتا ہے، جا کر کے پیچھے میرا جو ریکارڈ ہے اسے ٹھیک کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وقفنی ما یشغلنی الاہتمام بہ۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم لوگ اکثر، ہم میں سے لوگ الٹے سیدھے کاموں میں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کا آخرت میں کوئی نہ پوچھ ہوگی نہ گچھ ہوگی، ان کاموں میں الجھے رہتے ہیں، بے سبب بیکار کے کاموں میں۔ تو پالنے والے مجھے ان کاموں میں مشغول ہونے سے روک دے، ٹھیک ہے؟ یا ایسے کہوں جن کاموں میں میں فی الحال الجھا ہوا ہوں ان کاموں سے مجھے نکال، یہ بکواس کاموں سے مجھے نکال۔ وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَدًا عَنْهُ، اس بیکار کاموں سے نکال کے مجھے اس کام میں لگا دے، وہاں ڈیوٹی لگا دے جس کے بارے میں تو کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا تو کہ تم وہاں کیوں نہیں تھے، ایک اچھا نیک کام ہو رہا تھا کیوں ایبسنٹ تھے وہاں سے۔ تو یہ اس کام میں لے جا کے لگا جہاں مجھے لگنا چاہیے۔ وَاسْتَفْرِغْ أَيَّامِي فِي مَا خَلَقْتَنِي لَهُ، مجھے ان کاموں میں میرے دن گزریں تو ان کاموں میں گزریں جس مقصد سے تو نے مجھے بنایا ہے، جن چیزوں کو مد نظر رکھ کے تو نے میری خلقت کی ہے، پیدا کیا مجھے، وہ جو پرپز آف لائف تھا میرا، ان کاموں میں مجھے لگا لے جا کر کے۔ وَأَغْنَنِي أَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِكَ، تو اپنا سب سے بہترین رزق، سب سے زیادہ رزق جو ہے مجھے دے کر کے مالدار بنا دے۔ وَلَا تَفْتِنِّي بِالْبَطَرِ، البتہ یہ بتا دیں میں نے بطر پڑھا اور یہی صحیح ہے بھی، میں نے دیکھا ابھی اردو ایک ترجمہ اس کے ساتھ جو عربک ٹیکسٹ ہے وہاں پہ لکھا ہوا وَلَا تَفْتِنِّي بِالنَّظَرِ، نظر غلط لفظ ہے، نظر سے تو بنے گا ہی نہیں مانا۔ وَلَا تَفْتِنِّي بِالْبَطَرِ، اور مجھے بہکنے نہ دینا۔ بطر کا ویسے مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنا، نعمتوں کی ناشکری کرنا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میں نعمتوں کی ناشکری کرنے لگوں، اس طرح سے مجھے نہ آزمانا، اس طرح سے میرا امتحان نہ لینا۔ وَعِزَّنِي، اور مجھے عزت دے دے۔ وَلَا تَبْتَلِيَنِّي بِالْكِبَرِ، اور اے میرے مالک، یا کبر بھی ہو سکتا ہے، اے میرے مالک میرا تکبر کے ذریعے امتحان نہ لینا، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں اکڑنے لگوں اور یہی تیرا امتحان ہے، تو میرے سامنے تکبر نامی چیز کو ڈالے اور میں اس کو اپنا لوں تو میں تو پھنس گیا نا۔ جیسے ہمارے ہاں امتحان نہیں ہوتا دنیا میں، جب کبھی کبھی ہوتا ہے نا آبجیکٹو ٹائپ جو کویسچنس ہوتے ہیں، یعنی 4 آپشن رکھے جاتے ہیں، 3 غلط 1 صحیح، تو وہ جو غلط والا ہے اس میں سے ایک تکبر بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسی میں پھنس جاؤں، مجھے پھنسنے نہ دینا اس آپشن میں۔ وَعَبِّدْنِي لَكَ وَلَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي، اور مجھے اپنی عبادت میں لگا لے بس۔ اب تو عبادت کا مطلب بھی ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہر وقت نماز روزہ، ہر وقت نماز روزہ، نہیں، تو اپنی اطاعت اور اوبیڈینس میں مجھے لگا لے، بس یہی ہے، میں تیرا کام کروں، جو کام تو جس کام سے تو راضی ہو اس کو کروں۔ وَلَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي بِالْعُجْبِ، اور کل کو ایسا نہ ہو، یہ بہت کامن بیماری ہے ہمارے سب کی، کہ کہیں میں اندر
یہ نہ سوچنے لگوں کہ میں تو بہت لوگوں سے بہتر ہوں. اس کو کہتے ہیں عربی میں عجب، یعنی یہ سیلف پریز بھی کسی کے سامنے بھی نہیں، اندر اندر سوچنا یار میں اس سے کتنا بہتر ہوں، دیکھو میری نماز کتنی اچھی، دیکھو میں کتنی اچھی قرات کرتا ہوں، دیکھو مجھے کتنا علم ہے. یہ سب اگر خیال پیدا ہو گیا تو یہی خیال کیا ہے؟ حرام ہے، باطل ہے. فرما رہے میری عبادت کو اس خیال کے ذریعے برباد نہ ہونے دینا. وَأَجْرِي لِلنَّاسِ عَلَى يَدِيَ الْخَيْرِ، اور اے میرے مالک میں لوگوں کی تعریف کروں، لوگوں کے لیے خیر سوچوں، بھلائی سوچوں، ایسا کرتے. وَلَا تَمْحَقْهُ بِالْمَنِّ، اور جب میں لوگوں کی بھلائی کروں یا سوچوں تو پھر ان کے اوپر احسان جتا کر کے اسے برباد نہ کر دوں. ایک کار خیر کیا اور اسے کہیں احسان جتا کر کہیں برباد نہ کر دوں. وَهَبْ لِي مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ، اور مجھے ہائیسٹ لیول آف اخلاق عنایت فرما. یہ ہے مکارم الاخلاق، یعنی یہ جو اچھی اچھی کوالٹیز ابھی اور بھی آئیں گی، یہ کوالٹیز ہائیسٹ لیول کی مجھے عنایت فرما. وَعَصِمْنِي مِنَ الْفَخْرِ، اور ہے میرے مالک میں میرے اندر کہیں اکڑ نہ آنے دینا ذرا سے بھی. بہت ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی گھمنڈ، ایک چیز ہوتی اکڑ، ایک چیز ہوتی خود کو اچھا سمجھنا یعنی عجب. یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کے ایمان کو کھا جاتی ہیں. انسان اندر اندر سوچ رہا ہے مجھ سے بہتر کون، میری نماز سے اچھی کون، میں نے اتنے اچھے بچوں کی پرورش کی، مجھ سے اچھا کون، وغیرہ وغیرہ. یہ سب فخر میرے اندر، یہ اکڑ نہیں آنے دینا. اکڑ کو میں اپنے اس میں جو اپنے دل میں سمجھنے کے لیے کہتا ہوں، جیسے کپڑے میں کلف ہوتا نا، وہ کپڑے اکڑ جاتے ہیں، تو کلف نہ آ جانے دینا کہ کل میں گھمنڈ کے مارے ٹوٹنے کو نہ تیار ہوں. اے میرے مالک تو میری یہ کریز توڑ دے اپنے سامنے، مجھے توڑ دے، کرش کر دے، میں تیرے سامنے جھک جاؤں پورے طور سے. اللہم صلی علی محمد وآلہ ولا ترفعنی فی الناس درجۃ الا حطتنی عند نفسی مثلہا. اے میرے مالک لوگوں کی نگاہ میں میری عزت جب اگر بڑھانے لگنا، لوگ میرے بارے میں اچھا خیال کریں، ذرا بھی عزت اگر ایک درجہ ایک لیول بڑھانا اگر لوگوں کی نگاہ میں میری عزت، تو ایٹ دا سیم ٹائم اسی وقت خود اپنی نگاہ میں مجھے گرا دینا ایک درجہ. یہ کیوں گرا دینا؟ تاکہ گھمنڈ نہ آنے پائے، تکبر نہ آنے پائے، اروگنس نہ آنے پائے. ٹھیک ہے. ولا ترفعنی فی الناس درجۃ الا حطتنی عند نفسی مثلہا ولا تحدث لی عزا ظاہرا الا احدثت لی ذلۃ باطنۃ عند نفسی بقدرہا. اور جب بھی میرے لیے کوئی عزت پیدا کرنا، یعنی لوگوں کے نزدیک ذرا سے بھی میری اچھا نام پیدا کرنا، تو اسی وقت میرے اندر یہ خیال پیدا کرنا کہ تم کچھ ہو نہیں. تم یہ نہ سمجھو کہ تم بہت پڑھ لکھ گئے، تم یہ نہ سوچو کہ تم بہت بڑے سخی ہو، بڑا بانٹتے ہو، تم یہ نہ سوچو کہ تم سے اچھے لوگ نہیں ہیں دنیا میں. یہ خیال پیدا کر دینا تاکہ میرے اندر اکڑ نہ آنے پائے. پھر آگے ایک دو لائن چھوڑ رہا ہوں. وَعَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ. اچھا، اب اس جملے کو ترجمہ کرنے سے پہلے میں بتاؤں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ موت کی دعا کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں ایسی دعا نہیں صحیح مانی گئی ہے. لوگ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جلدی سے جلدی موت دے دے. اچھا، دوسری طرف ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں طول عمر، لمبی زندگی دے. اب جو جوان ہے وہ تو لمبی مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن جو بوڑھا ہو گیا وہ کہتا ہے ارے جلدی جلدی موت آئے. یہ نارمل ایک چیز ہے، ہم دیکھتے ہیں. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے بتایا کہ اس جملے میں جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، نہ یہ صحیح نہ وہ صحیح. صحیح کیا ہے وہ بتا رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ لمبی عمر بھی اور چھوٹی عمر سب چیز ایک ہی سمیٹ کے کہا. سنیں کیا کہہ رہے ہیں. وَعَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمْرَتِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ. مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میں تیری اطاعت کے کاموں میں لگا رہوں، جب تک میں تیرا حکم مانتا رہوں اس وقت تک مجھے زندہ رکھنا. ٹھیک ہے. فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ. جب میری زندگی جو ہے یہ شیطان کی چراگاہ بن جائے، یعنی آ کر کے شیطان اس میں خوب چرے، جیسے گائے نہیں چرتی ہے ویسے، جیسے چاہے من چاہا کھائے، یہاں سے کھائے وہاں سے کھائے.
یعنی کل ملا کر کے میری زندگی شیطان کا گھر بن جائے، شیطان کی چراگاہ بن جائے، یعنی میں شیطانی کاموں میں لگ جاؤں، تو اس وقت کیا کرنا؟ فقبضنی الیک، تو مجھے اس وقت اٹھا لینا، مجھے پھر دنیا میں نہ رکھنا، یعنی موت دے دینا، قبل ان یسبق مقتک الیہ، اس سے پہلے کہ تیرا عذاب میرے اوپر آ جائے، کیونکہ جب انسان شیطانی کاموں میں لگتا ہے تو ہر گھڑی ہر پل اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ عذاب خدا آ سکتا ہے، تو عذاب اپنے آنے سے پہلے ہی مجھے اٹھا لینا۔ امام نے ایک نیا کانسیپٹ دیا کہ زندگی تبھی تک اچھی ہے جب وہ اللہ کی راہ میں گزر رہی ہو، بس اس کے بعد زندگی نہیں چاہیے۔ تو اس میں دیکھیے موت کی بھی دعا ہو گئی اور زندگی کی بھی دعا ہو گئی۔ فرما رہے زندگی تب تک جب تک میں تیری اطاعت کروں، اٹھا تب لینا جب میں شیطانی کاموں میں لگ جاؤں، فوراً اٹھا لینا اس وقت، ٹھیک ہے۔ اللہم لا تدع خصلۃ تعاب منی الا اصلحتها، اے میرے مالک میری کوئی بھی خصلت تو آپ سمجھتے ہیں یعنی کوئی بھی کوالٹی ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے تو کل میرے جو ہے اوپر عذاب کرے، ہے نا، یا عیب نکالا جائے، ٹھیک ہے، کل تو اس میں عیب نکالے تو اس کو ٹھیک کر دینا۔ ایسے میں ایسے سمیٹ کے کہوں میری کوئی بھی عادت ہو اور کیا کہیں کہ خو ہو، میرا کوئی طریقہ ہو ایسا کہ جس میں کل تو کہے کہ یہ عیب دار تھا، اس میں برائی تھی، تو اس کو چھوڑنا نہیں، ابھی فوراً ہی اس کی اصلاح کر دے، سدھار کر دے، تاکہ میری کوئی چیز عیب دار نہ رہ جائے۔ ولا عیبۃ اعنب بها الا حسنتها، اور اب یہاں پر بھی اتفاق سے ہم عیب ہی ترجمہ کریں گے، اردو کے لیے پرابلم یہی ہے، اور کوئی میرا عیب ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کل مجھ پر قیامت کے دن الزام لگے، تو اس سے پہلے اس عیب کو ٹھیک کر دے اور اسے بہترین خوبصورتی میں بلکہ بدل دے، بہترین چیز بنا دے اسے۔ ولا اکرومۃ فی ناقصۃ الا اتممتها، اور کوئی نیکی بھلائی جو مجھ میں ابھی کم ہے، مثلاً ابھی علم کم ہے، مثلاً ابھی سخاوت کم ہے، مثلاً ابھی غصے پر قابو مجھے نہیں ہے، اس تمام چیزوں میں جس میں میں ابھی پچھڑ رہا ہوں اسے پورا کر دینا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کیا امام کی واقعی باتیں ہیں، ہم اور آپ تو سوچ ہی نہیں سکتے اس طرح سے دعا کرنا۔ اگلا جملہ میں کر رہا ہوں ترجمہ، کوشش کروں گا جلدی بھی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وابدلنی من بغضۃ اہل الشنان، جو لوگ مجھ سے جلتے ہیں نا، جلنے والے جتنا مجھ سے جلتے ہیں ٹھیک اسی کے برابر میرے اندر ان کے لیے محبت پیدا کرتے۔ کیا یہ سوچ نہیں سکتے ہم اور آپ، کبھی ایسی دعا نہ کر سکتے، نہ اتنا چوڑا سینہ ہو سکتا ہے، نہ اتنا بڑا دل ہو سکتا ہے کہ امام کہہ رہے ہیں جو لوگ مجھ سے جلتے ہیں تو ان کے جلنے کے برابر میرے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے۔ ومن حسد اہل البغی المودہ، اور جو لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، یہاں پر بھی حسد کا بھی ترجمہ جلنا ہی کرنا پڑے گا، جو لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں ان کے لیے میرے دل میں محبت پیدا کر دے، مودت پیدا کر دے۔ ومن ذنت اہل الصلاح الثقہ، اور جو لوگ، ٹھیک ہے، جو لوگ میرے بارے میں شک شبہ کرتے ہیں، برا خیال لاتے ہیں، سوء ظن رکھتے ہیں، تو ان کے لیے میرے دل میں یقین پیدا کر دے کہ وہ لوگ اچھے لوگ ہیں۔ ومن عداوت الادنین الولایہ، اور جو میرے قریبی لوگ ہیں، وہ جو مجھ سے اندر اندر دشمنی کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں قریبی ہیں لیکن اندر سے دشمنی کرتے ہیں، ان کے لیے میرے دل میں محبت ڈال دے۔ ومن عقوق ذوی الارحام المبرہ، اور جن میرے خونی رشتہ داروں نے مجھ سے ناتا توڑ لیا ہے ان کے ساتھ میں نیکی کر سکوں، یہ بات مجھے اندر ڈال دے۔ ومن خذلان الاقربین النصرہ، اور جن قریبی لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، کل تک بڑی اچھی دوستی تھی، ملنا جلنا تھا، آنا جانا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا، تو اب ان کے چھوڑ دینے کے بدلے میں مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان کی مدد کروں، ان کے کام آؤں۔ ومن حب المدارین تصحیح المقہ، اور جو لوگ جو چاپلوسی کرنے والے لوگ، اچھا مدارین یعنی چاپلوسی جو لوگ کرتے ہیں نا،
جو چاپلوس لوگ جھوٹی محبت مجھ سے دکھلاتے تھے ان کے بدلے میں میرے اندر سچی محبت پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی جو بے دلی تھی وہ سچی محبت نہیں تھی، ان کی چاپلوس لوگوں کی بے دلی سے وہ ہم سے ملتے تھے، اندر اندر اوپر سے چاپلوسی، اندر اندر بے دلی سے ملتے تھے. اس بے دلی کے بدلے میں میرے اندر سچی محبت ڈال دے. وَمِن رَدِّ الْمُلَابِسِينَ کرم العشرہ، اور جو لوگ مجھے دھتکارتے ہیں یا آج کی زبان میں اگنور کرتے ہیں، جو ساتھی مجھے کہیں کہیں ہوتا ہے اسکول میں کالج میں ادھر ادھر، تو وہ ساتھی لوگ جو ہیں اگنور کرتے ہیں، چھوڑو جانے دو، منہ پھیر لیتے ہیں. ان کے منہ پھیر لینے، اگنور کرنے، دھتکارنے کے بدلے میں توفیق عنایت فرما کہ میں ان سے بڑے ہی اچھے انداز میں ملاقات کروں. وَمِن مَرَارَةِ خَوْفِ الظَّالِمِينَ حَلَاوَةَ الْأَمَنَةِ، اور ظالم لوگ جو ان کا جو خوف ہوتا ہے نا، ٹیرر ہوتا ہے جو ظالم لوگوں کا، اس ٹیرر کی جو کڑواہٹ ہے، ٹیرر ہوتا ہے، ڈرتا ہے، اس کو کس چیز سے بدل دے؟ اس کو امنیت کی، ذہنی سکون کی مٹھاس سے بدل دے. یعنی مجھے اگر وہ لوگ ظلم کرنا بھی چاہیں تو میرے اندر بہت اطمینان ہو کہ وہ ظلم نہیں کر سکیں گے. پھر کچھ لائنیں چھوڑ رہا ہوں، آگے چل رہا ہوں، کیونکہ بہت کچھ یعنی کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن وقت کم ہے. ایک آخری بات اس سلسلے میں جو ہے وہ مطلب سمجھ لیے کہ آیت نمبر کہیں یا جملہ نمبر 11 میں یہ چیز آئی ہے، اور وہ کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ، اے میرے مالک محمد وآل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما. وجعل اوسع رزقک علی اذا کبرت، فرما رہے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں نا تب میرے اوپر رزق زیادہ نازل کرنا، تب میرا رزق اور بڑھا دینا. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی امام ایک طرح سے دیکھیے ریٹائرمنٹ کی بھی بات سوچ رہے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو اس وقت ایسا نہ ہو کہ کسی کی طرف ہاتھ پھیلانا پڑے. آیا بھی ہے اس میں ایک جگہ پر کہ اے میرے مالک مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ٹھیک ہے، تو وہ تو ہیں یہ ساری باتیں، اور اس میں امام مانگ رہے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں. اور پھر ایک چیز اور کہہ رہے ہیں وَأَقْوَى قُوَّتِكَ فِيَّ إِذَا نَصِبْتُ، جب بھی میں تھک جاؤں، جب بھی، ابھی یہ تو جوانی میں بھی ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی ہو سکتا ہے، جب میں ایگزاسٹ ہو جاؤں اس وقت مجھے سب سے زیادہ قوت اور طاقت عنایت فرمانا. یہ جو ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں بزرگ لوگ، یا اب تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم بھی دعا کرتے ہیں پالنے والے بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دینا. اس کو امام نے اس طرح سے کہا، فرمایا کہ جب میں تھک جاؤں تو مجھے سب سے زیادہ قوت عنایت فرمانا. وَلَا تَبْتَلِيَنِّي بِالْكَسَلِ عَنْ عِبَادَتِكَ، ایسا نہ ہونے دینا کہ کبھی میں تیری عبادت کرتے وقت تھکان محسوس کرنے لگوں. اور یہ تو امام ہیں تو کہہ رہے ہیں ایسا ہے، ہم تو ہر وقت ہر نماز میں تھکان ہی محسوس کرتے ہیں. کون سی نماز ہم نے خوشی خوشی پوری رغبت کے ساتھ پڑھی ہے؟ خود قرآن کہہ رہا انہا لکبیرۃ، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. نماز تو ہر انسان پر بوجھ ہی رہتی ہے، ہر انسان اسے بوجھ سمجھتا ہے. صرف اللہ کے کچھ چنے خاشع بندے، خاشع کا مطلب ہمبل، جو جن میں اکڑ نہیں ہے، وہی بس خوشی سے پڑھتے ہیں، رغبت سے پڑھتے ہیں. روایت میں آیا ہے نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے بات کرتے رہتے تھے، اصحاب سے بات کرتے رہتے تھے، لیکن دوسری طرف ان کی نگاہ نماز کے وقت پہ رہتی تھی. اور جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا فوراً بلال سے ایک جملہ کہتے تھے. مجھے وہ جملہ اتنا پسند ہے کہ ہم کیا بتائیں آپ کو. اس سے بڑھ کر رسول خدا کوئی بات نماز کے بارے میں کہہ نہیں سکتے تھے. وہ کہتے تھے رسول خدا بلال سے نماز کا وقت آتے ہی، ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے سکون بخش دو. یعنی کیا؟ یعنی اب کئی گھنٹے ہو گئے میں نے نماز نہیں پڑھی، صبح پڑھی تھی فجر کی، اب ظہر کا وقت، اتنی دیر گھنٹوں گزر گئے، اب مجھے ایک بار میرے خالق سے رابطہ پیدا کرنے دو، اب سکون ملنے دو. یعنی اس دوران
فجر سے لے کر ظہر تک جو میں لوگوں کے درمیان تھا، سماج میں تھا، کبھی مجھے بازار میں بھی جانا پڑا، کبھی میں اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ تھا وغیرہ وغیرہ، وہ سب کے اس کی وجہ سے اب میرا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا، رہنا یا بلال اب میں تھک گیا ہوں، مجھے سکون بخش دو۔ تو یہ ان لوگوں کی عبادت تھی۔ پھر امام زین العابدین فرما رہے ولا عما عن سبیلک، پالنے والے کبھی بھی مجھے جو تیرا راستہ ہے اس میں کوئی اندھے پن کا احساس نہیں ہونے دینا، یعنی بھٹکنے نہیں دینا، وہ میرے لیے راستہ اندھیرا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہونے دینا۔ ولا بالتعرض لخلاف محبتک، اور ایسے کام میں نہ لگنے دینا مجھے کہ جو تیری محبت کے خلاف ہو۔ ولا مجامعت من تفرق عنک، اور اس شخص کے ساتھ آنا جانا نہ ہو جائے میرا، اس شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہو جائے میرا جو تجھے چھوڑ چکا ہو، جس نے تیرا دین چھوڑ دیا ہو، جس نے تیری راہ چھوڑ دی ہو، جو تجھ سے دور ہو گیا ہو، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا نہ ہونے دینا۔ ولا مفارقت من اجتمع الیک، اور اس شخص سے دور نہیں ہونے دینا جو شخص تجھ سے لو لگاتا ہے، جو شخص تیرے قریب ہے، تیری قربت رکھتا ہے، اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس سے دور رہ جاؤں۔ مثل جناب موسیٰ علیہ السلام کہ جناب موسیٰ کو یہ چاہیے تھا، اسی لیے تو انہوں نے دعا کی، اسی لیے تو اللہ نے انہیں خضر کے پاس بھیجا۔ خضر بہت پہنچے ہوئے نبی تھے، ان کا تو اللہ سے بڑا رابطہ تھا، تو موسیٰ نے چاہا کہ خضر کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، تو ساتھ گئے ان کے، اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ پالنے والے ہمارے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے لو لگاتے ہیں ہم ان کے قریب رہیں۔ پھر کچھ جملے چھوڑ کر کے ایک دو باتیں اور آپ کی زحمت تمام۔ اللہم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی من التمنی والتغنی والحسد ذکرا لعظمتک۔ اب یہاں پر ایک اور بات امام فرما رہے ہیں کہ جو کچھ شیطان کرتا ہے نا میرے ساتھ، مثلا بہکائے، ابھی گناؤں گا میں، بہکانا ابھی تو کہہ رہا ہوں، بہکانے کے بدلے میں مجھے کیا دے، ہر بار جب شیطان بہکائے تو مجھے کیا دے، یہ امام فرما رہے ہیں۔ جو چیز شیطان میرے اندر ڈالتا ہے، میرے دل میں ڈالتا ہے، کیا چیز؟ پہلی التمنی، تمنا ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں، تمنا کا مطلب یعنی بہت لمبی لمبی خواہشیں، بہت یہ میرا بہترین بنگلہ ہو، بہترین مثلا گاڑی ہو، ابھی یہ تو والی گاڑی خرید لی، نیا ماڈل اب لیں گے، یا اس طرح کی چیزیں، میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، یہ جو چیزیں شیطان میرے دل میں ڈالتا ہے ایک چیز۔ دوسری والتظنی، جو شک شبہ ڈالتا ہے، شک شبہ تو میرے دنیا کے کاموں میں بھی ڈالتا ہے اور آخرت والے میں بھی۔ شک شبہ تو مثلا کیا، ایسا بہت خیال آتا نا، کیا ضروری تو نہیں ایسا ہی رہا ہو، مثلا کسی نے اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کی تو ہم نے جو ہے اس کو یہ سوچ کر کے معاف نہیں کیا کہ شاید اس سے غلطی ہو گئی ہو، ہے نا۔ بہت سے یعنی شک شبہ قیامت کے بارے میں، شک شبہ حساب کتاب کے بارے میں، شک شبہ پتہ نہیں پیغمبر آئے بھی تھے یا نہیں آئے تھے دنیا میں، پتہ نہیں کتابیں سچی بھی ہیں نہیں، کیسے مان لیں کہ آئے تھے، کیسے مان لیں کہ 14 معصوم تھے، یہ سارے شک شبہ۔ تو پہلی چیز تمنا، دوسری چیز شک شبہ، اور تیسری چیز کہہ رہے ہیں حسد۔ یہ جو شیطان میرے دل میں حسد کا جذبہ ڈالتا ہے کہ میں اس سے جلنے لگتا ہوں، اس سے جلنے لگتا ہوں، جب کسی کے مثلا بہت پیسے کو دیکھتا ہوں جلنے لگتا ہوں، کسی کے علم کو دیکھتا ہوں جلنے لگتا ہوں، کسی کی شہرت کو دیکھتا ہوں جلنے لگتا ہوں، تو اس کے بدلے میں مجھے کیا دے؟ ان تینوں چیزوں کے بدلے میں ذکراً لعظمتک، کہ میں تیری عظمت کو یاد کروں کہ تو کتنا بڑا ہے، میں کیا ہوں، یہ شہرت، یہ وہ فلاں، یہ جو میں دیکھ کر کے کسی کی جل رہا ہوں، سوچوں کہ اللہ ہے سب سے بڑا، تو پھر یہ جذبہ نہیں آئے گا یا یہ حسد میرے دل میں نہیں آئے گا۔ ایک تو مجھے ذکراً یعنی پہلی چیز میں تیری عظمت کو یاد کروں، وتفکراً فی قدرتک، اور میں ان سب کاموں سے، بکواس چیزوں سے، یہ شک شبہ سے نکل کر کے تیری مخلوقات، بیٹھ کر کے رات میں چاند ستاروں کو دیکھوں کہ کتنا زبردست تو نے اس نظام کو بنایا ہے کہ جن میں ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ طے ہے، ورنہ یہ چاند ستارے ٹکرا جائیں آپس میں۔ وَتَدْبِيرًا عَلَىٰ عَدُوِّكَ، اور میں اپنا وقت لگاؤں تو کس چیز میں کہ جو تیرے دشمن چالیں چل رہے ہیں ان کے خلاف میں کیسے لڑوں، اس بات کی مجھے توفیق عطا فرما۔ وما اجرى على لساني من لفظة فحش او حجر او شتم عرض او شهادة باطل،
اور جو میری زبان پر شیطان لاتا ہے نا چیزیں، گندی باتیں، کیا کیا؟ پہلی بات تو بھدے الفاظ لاتا ہے، ہر لفظ گالی بھی نہیں ہوتا، بڑے بھدے بھدے لفظ ہم لوگ بولتے ہیں. تو اگر میرے زبان پر شیطان کون سے الفاظ لائے؟ بھدے لائے یا گندے الفاظ لائے، یا پھر گالی ہی لے آئے، یا پھر شیطان کہے کہ جھوٹی گواہی دے دو، یا پھر شیطان کہے کہ کسی مومن کی غیبت کر دو، یا پھر شیطان کہے یہ جو سامنے بیٹھا ہوا انسان اس کو ایک برا بھونڈی سی گالی دے دو. اور اس طرح کی جو جو چیزیں شیطان میری زبان پر لانا چاہتا ہے، اس کے بدلے میں میری زبان پر تو اپنی حمد لیا، تو اپنی تعریف لیا، تو اپنا شکر لیا میری زبان پر. وَيَغْرَاقًا فِي الثَّنَاءِ عَلَيْكَ، اور پھر میں ڈوب جاؤں تیری تعریف میں، تیری تعریف کے سمندر میں. کبھی کہوں کہ تو سبوحن قدوسن کہوں، کبھی کہوں کہ مثلا تو بہت غنی ہے، کبھی کہوں کہ تو بہت علم والا ہے، قدرت والا ہے. اس طرح سے وَذَهَابًا فِي تَمْجِيدِكَ، اور میں لگ جاؤں تجھے میگنیفائی کرنے. تمجید کا مطلب میگنیفائی ہوتا ہے، یعنی بڑا کہنا کہ میرا خدا تو بہت بڑا، یہ کہنے میں لگ جاؤں. وَشُكْرًا لِنِعْمَتِكَ، اور میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگوں. وَاعْتِرَافًا بِإِحْسَانِكَ، اور تیرے احسانات کا اعتراف کرنے لگوں، انہیں ایڈمٹ کرنے لگوں. وَإِحْسَانًا لِمِنَنِكَ، اور میں تیرے جتنے بھی احسانات ہیں ان کو گننے میں لگ جاؤں، بجائے یہ کہ الٹے سیدھے کاموں میں لگوں. اے میرے مالک، نہ تو مجھ پر ظلم ہونے دینا اور نہ مجھے کوئی ظلم کرنے دینا. ٹھیک ہے، یہ کچھ آیتیں تھیں. اور آخری ایک لائن پڑھتا ہوں، ہے تو بہت کچھ پڑھنے کو. وہ آغا قراتی میرے استاد ہیں قم میں، وہ اپنے خطبے میں اس جملے کو کہتے تھے. وہ فرماتے تھے اللہم وانطقنی بالہدی والہمنی التقوی، اے میرے مالک مجھ سے جو باتیں میں کہنے جا رہا ہوں یا میری زبان پر ہدایت رہنمائی کی باتیں جاری کر، اور میرے دل میں تقوی کی باتیں، یعنی تو اپنے خوف کو میرے دل میں ڈال دے. ووفقنی للتی ہی ازکا، اس کام میں مجھے میری مدد کر، اس کام میں میرا فیور کر کہ جو سب سے زیادہ پاک ہو. واستعملنی بما هو ارضا، اور اس راہ میں مجھے لگا دے جس سے تو سب سے زیادہ راضی ہو یا جو سب سے زیادہ بھلی ہو. کل ملا کر کے یہ تھی. اس میں ہے تو ابھی دیکھیں 3 پیج بچے ہوئے ہیں تقریباً، بلکہ 3.5 پیج. تو اب اگر بات اور کریں گے تو لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ کو جب بھی موقع ملے آپ اپنے لیے اچھی کوالٹیز کو اگر مانگنا چاہیں تو سب سے بہترین دعائے مکارم الاخلاق، یعنی دعا نمبر 20 صحیفہ سجادیہ کی ہے. میں آپ سے ایک بار پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ مہینہ بھی اب رخصت کو ہے، اب میرے خیال میں یہ آخری دعا بھی ہے، اور اس کے بعد پھر کبھی موقع ہوگا تو آگے کنٹینیو کریں گے. التماس دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.